یا سریع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء یا من اسمه دعاء وذکره شفاء وطاعته غنی. مجھے بچا لے سب سے جلدی راضی ہونے والے، اسے بخش دے جس کا دعا کرنے کے سوا بس نہیں چلتا، اس لیے کہ تو جو چاہے اسے بے دھڑک کر گزرتا ہے. اے وہ کہ جس کا نام ہر جسمانی مرض کی دوا اور جس کی یاد ہر روحانی مرض کے لیے شفا اور جس کی اطاعت بے نیازی کی شان پیدا کر دینے والی ہے، اس پر رحم کر جس کی پونجی امید ہے. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اس دعا کو زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لے. ہر شب جمعہ کو اس دعا کو پڑھو، اور اگر نہ پڑھ سکو تو ایک مہینے میں ایک مرتبہ بھی ممکن ہے، اور نہ ہو تو ایک سال میں ایک مرتبہ بھی، نہ ہو سکے تو اپنی عمر میں ایک مرتبہ ہی پڑھ لو. یہ دعا دشمن کے شر سے محفوظ رکھتی ہے، اس سے روزی کشادہ ہوتی ہے. کل گناہ کبیرہ و صغیرہ اس کی برکت سے بخش دیے جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء وبقوتک التی قہرت بها کل شیء خضع لها کل شیء وذل لها کل شیء. اے اللہ، میں تجھ سے تیری اس رحمت کا واسطہ دے کر سوال کرتی ہوں جو ہر چیز سے بڑی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے تو ہر چیز پر غالب ہے، ہر چیز نے اس کے آگے فروتنی کی ہے اور ہر چیز اس سے پست ہے. اور تیری اس جبروت کا واسطہ دے کر سوال کرتی ہوں جس کی سبب سے تو ہر چیز پر غالب آیا، اور تیری اس عزت کا واسطہ دے کر سوال کرتی ہوں جس کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہرتی، اور تیری اس عظمت کا واسطہ دے کر سوال کرتی ہوں جس سے ہر چیز پر نظر آتی ہے، اور تیری سلطنت کا واسطہ دے کر سوال کرتی ہوں جو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور تیری ذات کا واسطہ دے کر سوال کرتی ہوں جو ہر شے کے فنا ہو جانے کے بعد بھی باقی رہے گی، اور ان مقدس ناموں کا واسطہ دے کر سوال کرتی ہوں جن سے ہر چیز کے اعلیٰ حصے بھرے ہوئے ہیں. تیرے اس علم کا واسطہ دے کر سوال کرتی ہوں جو ہر چیز کے احاطہ کیے ہوئے ہیں، اور تیری ذات کے اس نور کا واسطہ دے کر سوال کرتی ہوں جس کی وجہ سے ہر چیز میں چمک دمک ہے. اے نور، اے سب سے زیادہ پاک و پاکیزہ، اے سب سے پہلے سب تمام آخروں سے آخر، یا اللہ میرے وہ سب گناہ بخش دے جو ناموس میں بٹا لگا دیتے ہیں. یا اللہ میرے وہ سب گناہ بخش دے جو نزول بلا کا باعث ہوتے ہیں. یا اللہ میرے وہ سب گناہ بخش دے جو نعمتوں کو بدل دیتے ہیں. یا اللہ میرے وہ سب گناہ بخش دے جو دعاؤں کو درجہ قبولیت تک پہنچنے سے روک دیتے ہیں. یا اللہ میرے وہ سب گناہ بخش دے جو امید کو پورا نہیں ہونے دیتے. یا اللہ میرے ان سب گناہوں کو بخش دے جن سے بلا نازل ہوتی ہے. یا اللہ میرے ان سب گناہوں کو بخش دے جو میں نے کیے ہوں، اور اس خطا کو معاف کر دے جو مجھ سے سرزد ہو گئی ہو. یا اللہ میں تیری یاد کے ذریعے سے تیری حضوری میں تقرب چاہتا ہوں، تیری حضور میں تیرے ذکر اور تیری ہی ذات کو اپنا سفارشی ٹھہراتی ہوں، اور تیرے جود و بخشش کو، کرم کو ذریعے گردہ کے تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ میرے لیے اپنا قرب زیادہ کر، مجھے اپنی نعمتوں کا شکریہ بجا لانے کی توفیق عطا فرما، اپنی یاد میرے دل میں ڈال دے. یا اللہ میں تجھ سے گڑگڑانے والے، عاجزی کرنے والے، خشوع و خضوع کرنے والے اور رونے پیٹنے والے کا سا سوال کرتی ہوں کہ تو میری خطاؤں سے چشم پوشی فرمائے اور مجھ پر رحم فرمائے، اور جو کچھ تو نے
میرا ایسا لگایا ہے اس پر میں راضی ہوں، قناعت کروں اور ہر حالت میں تیرے بندوں سے بتواضع پیش آؤں۔ یا اللہ میں تیری حضور میں اس شخص کا سا سوال کرتی ہوں جس پر فاقے کڑکڑا کے گزرتے ہوں، مگر تیری بارگاہ میں اس نے سختیوں کی حالت میں اپنی حاجت پیش کی ہو، اور جو کچھ تیرے خزانے میں ہو اس کے بارے میں اس کی خواہش بڑی ہوئی ہو۔ یا اللہ تیری دلیل بڑی قوی ہے، تیرا رتبہ بہت بلند ہے، تیرا بدلہ لینا سمجھ سے باہر ہے، تیرا حکم ظاہر ہے، تیرا قہر غالب ہے، تیری قدرت کا نظام چل رہا ہے اور تیری حکومت سے بھاگ کر نکل جانا ناممکن ہے۔ یا اللہ تو اپنے گناہوں کے لیے بخش دینے والا اور برائیوں کے لیے پردہ پوشی کرنے والا، اور جو بھی میرے بدعمالی ہو اس کو نیکی سے بدل دینے والا، تیرے سوا کسی کو نہیں پاتا، سوائے تیرے کوئی معبود نہیں ہے، تو منزہ ہے اور میں تیری تعریف کرتی ہوں۔ میں نے اپنی ذات پر ظلم کیا، اپنی جہالت سے جری ہو گیا، چونکہ تو ہمیشہ سے مجھ پر احسان کرتا رہا ہے اور تیری یاد میرے دل میں بیٹھی ہوئی ہے، اس سے اطمینان کر لیا ہے۔ یا اللہ اے میرے مالک، تو نے میری کتنی برائیوں پر پردہ ڈالا ہے، کتنی سخت سے سخت بلاؤں کو تو نے ٹال دیا ہے، کتنی خطاؤں سے تو نے بچا لیا ہے، کتنی اذیتوں کو تو نے دفع فرما دیا ہے، کتنی میری خوبیاں جن کی میں مستحق نہ تھی تو نے لوگوں میں مشہور کر دی ہے۔ یا اللہ میری آزمائش اس وقت بڑھ گئی ہے، میری بدحالی حد سے زیادہ گزر گئی ہے، میرے نیک اعمال کم ہے، سخت تکلیفوں نے مجھے بٹھا دیا ہے، میری امیدوں کی درازی نے مجھے نفع سے باز رکھا اور دنیا نے مجھ کو اپنے فریب دہی سے دھوکے میں رکھا، اور میرے نفس نے اپنی خیانت اور ٹال مٹول سے مجھے دھوکہ دیا۔ اے آقا پر سوال کرتی ہوں تجھ سے تیری عزت کا واسطہ دے کر کے میری بدعملی اور میرے کردار میرے دعا کو تیرے حضور میں پہنچنے سے نہ روکے، اور میرے جن پوشیدہ رازوں سے تو مطلع ہو گیا ہے ان کو ظاہر کر کے مجھے رسوا نہ کر، اور میں اپنی غفلت، خواہشوں کی کثرت، اپنی جہالت اور نیکی کی طرف ہمیشہ کی کم رغبتی کے سبب جو برائیاں چھپ چھپ کر چکی ہوں ان کو مجھے سزا دینے میں جلدی نہ فرما۔ اے اللہ تیری عزت کا واسطہ مجھ پر ہر حال میں مہربان رہو، میرے تمام معاملات میں شان مہربانی دکھلا۔ اے میرے معبود اور میرے پروردگار، میرا تیرے سوا اور ہے کون جس سے میں اپنی مصیبت کے دور کرنے کا، اپنے معاملے میں غور کرنے کا سوال کروں۔ اے میرے معبود، اے میرے مالک، تو نے میرے لیے ایک حکم جاری کیا جس میں نے اپنے خواہش نفسانی کی پیروی کی، اس کی کوئی نگرانی نہ کی۔ میرے دشمن نے اس خواہش نفسانی کو میری نظر میں زینت دے دی، اس طرح جو خواہش میرے دل میں پیدا ہوئی تھی اس کے ذریعے سے میرے دشمن نے مجھے دھوکہ دیا، اور قضاء و قدر نے اس معاملے میں اس کی مساعات کی۔ اس طرح تیری مقرر کی ہوئی حدود سے، تیری جاری کی ہوئے حکم سے کچھ تجاوز کر گیا اور تیرے بعض احکام کی مجھ سے مخالفت ہو گئی۔ بہرحال اس تمام معاملے میں میرے ذمہ تیری حمد بجا لانا واجب ہے، اور جس امر میں تیرا فیصلہ میرے برخلاف جاری ہوا، تیرا حکم و تیری آزمائش میرے لیے لازم ہوئی، اس میں میری کوئی حجت نہیں ہے۔ اور میرے معبود بد اپنے کوتاہی، اپنے نفس پر زیادتی کرنے کے عذر کرتی ہوں، ندامت کے ساتھ انکساری کی حالت میں طلب مغفرت کرتی ہوں، اور گڑگڑاتی ہوئی اقرار کرتی ہوئی گناہوں کے دور ہونے کے یقین کے ساتھ تیری درگاہ میں حاضر ہوئی ہوں، اس لیے کہ جو کچھ مجھ سے ہو گیا ہے اس سے نہ کہیں بھاگنے کا ٹھکانہ پاتی ہوں، نہ رونے پیٹنے کی جگہ کہ میں اپنا معاملہ پیش کروں، سوائے اس کے کہ تو میرا عذر قبول کر لے، اپنی وسعت رحمت میں مجھے داخل کر لے۔ یا اللہ میرا عذر قبول فرما، میری تکلیف کی سختی پر رحم کر، میری جکڑ بندیوں کو دور کر، میرے پروردگار میرے جسم کی ناتوانی، میرے جلد کے ہلکے پن اور میری ہڈیوں کی کمزوری پر رحم فرما۔ اے وہ جس نے میرے وجود کا آغاز فرمایا، میرا نام بھی نکالا، میری پرورش کا سامان بھی کیا، میرے حق میں ہر طرح کی نیکی بھی کی اور مجھے غذا دینے کے اسباب ہم پہنچائے، جیسے تو نے کرم کی ابتدا کی تھی، جس طرح پہلے سے میرے حق میں نیکی کرتا آ رہا ہے
ویسے ہی برقرار رکھے میرے سردار میرے پروردگار، بعد اس کے کہ میں توحید کا مقر ہوں، اور بعد اس کے کہ میرا دل تیری محبت سے سرشار ہو چکا ہے، اور میری زبان تیری یاد میں چل رہی ہے، اور میرا دل تیری محبت کی گرہ باندھے ہیں، اور بعد اس کے کہ تجھے پروردگار مان کر سچے دل سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتی ہوں، اور گڑ گڑا کر تجھ سے دعا مانگتی ہوں، کیا تو اس کو پسند فرمائے گا اور مجھے اپنے جہنم میں عذاب پاتا ہوا دیکھے گا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا، تیرا کرم اس سے کہیں زیادہ ہے، تو اس کو ضائع کر دے کہ جس کو تو نے خود پرورش فرمایا ہو، یا اس کو دور کر دے جس کو خود تو قرب عطا فرمایا ہو، یا اس کو نکال دے جس کو تو نے خود پناہ دی ہو، یا اسے بلا کے حوالے کر دے جس کے لیے تو نے خود کفایت فرمائی ہو اور جس پر تو نے خود رحم فرمایا ہو۔ اے میرے سردار، اے میرے معبود، اے میرے مولا، یہ بات میری سمجھ میں تو آتی نہیں ہے کہ آتش جہنم کو ان چہروں پر مسلط فرما دے گا جو تیری عظمت کے لیے تیرے حضوری میں سجدہ کر چکے ہوں، اور زبانوں پر مسلط فرما دے گا جو بچ سے تیری سچائی کے ساتھ توحید کے بارے میں گویا ہوئی ہوں اور تیرے شکر میں تیری مدح کر چکی ہوں، ان دلوں پر مسلط فرما دے گا جو اظہار حقیقت کے طور پر تیرے معبود ہونے کا اعتراف کر چکے ہوں، ان خیالات پر مسلط فرما دے گا جنہیں تیرا علم اس قدر میسر ہوا کہ وہ تیری حضور میں پست ہوئے ہوں، اور ان اعضاء و جوارح پر مسلط کر دے گا جن کی باک دوڑ اسی حد تک محدود رہی ہو، برضائے رغبت تیری فرما برداری کا اقرار کریں اور یقین کے ساتھ تجھ سے طلب مغفرت کرنے کی کوشش کریں۔ اے صاحب کرم، نہ تو تیری نسبت ایسا یقین ہے اور نہ تیری فضل کے متعلق ہمیں ایسی خبر دی گئی ہے۔ اے میرے پروردگار، حالانکہ تو میری کمزوری کو جانتا ہے کہ دنیا کی ذرا ذرا سی آزمائش اور اس کی چھوٹی چھوٹی سی تکلیفیں اور جو مکروہات اہل دنیا پر گزرتی رہتی ہے انہیں میں برداشت نہیں کر سکتی، باوجود یہ کہ وہ آزمائش اور وہ تکلیف دیر پا نہیں ہوتی، اس کی مدت تھوڑی ہوتی ہے اور اس کی بقا چند روز ہوتی ہے، تو بلا پھر مجھ سے آخرت کی بلا اور وہاں کی بڑی بڑی مکروہات کی برداشت کیوں کر ہو سکے گی، حالانکہ وہاں کی بلا کی مدت طولانی قیام اس کا دوامی ہوگا اور اس میں پھنس جانے کے بعد ان کے عذاب میں کبھی تخفیف نہ کی جائے گی، اس لیے کہ وہ عذاب تیرے غضب، تیرے انتقام، تیرے غصے کے سبب سے ہوگا، اور تیرے غصے کو نہ آسمان برداشت کر سکتے ہیں اور نہ زمین۔ اے میرے مولا، تو بھلا میری کیا حالت ہوگی، حالانکہ میں تیرا ایک کمزور، ذلیل، حقیر، مسکین اور عاجز بندہ ہوں۔ اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، اے میرے والی، اے میرے مولا، کن کن معاملات کہ تیری حضوری میں شکایت کروں، کن کن باتوں کے لیے روؤں چلاؤں، دردناک عذاب اور اس کی سختی کے باعث یا طولانی بلا اس کی طویل مدت کے باعث، پس اگر تو نے مجھے عذاب میں اپنے دشمنوں کے ساتھ نتھے کر دیا اور جو عذاب کے مستحق ہے ان کا میرا گٹھ جوڑ کر دیا، نیز اپنے دوستوں اور محبت کرنے والوں میں اور مجھ میں جدائی کر دی، تو اے میرے معبود، اے میرے سردار، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، تجھے اختیار ہے، میں تیری عذاب پر تو صبر کر لوں گا، پر تیری رحمت سے جدائی پر کیوں کر صبر کروں گا؟ معبود، تیری آگ کی حرارت کو تو سہ جاؤں گا، مگر تیری نظر کرامت کے بدل جانے کو کیوں کر برداشت کروں گی، یا آتش جہنم میں کیوں کر رہ سکوں گی، حالانکہ کہ مجھے تیرے عفو کی امید لگی ہوئی ہو۔ بس اے میرے سردار، اے میرے مولا، تیری عزت کی قسم کھا کر عرض کرتی ہوں کہ اگر تو نے مجھے بولنے کا اختیار دے دیا تو میں اہل جہنم کے درمیان سے ضرور اسی طرح سے تیرا نام لے کر چیخوں گی کہ جس طرح امیدوار چیخا کرتے ہیں، اور ضرور تیرے حضور میں ویسے ہی ہائے ہائے کروں گی جیسے کہ فریادی کرتے ہیں، اور ضرور تیری رحمت کے فراق میں ویسے ہی روؤں گی جیسے کہ نا امید ہو جانے والے رویا کرتے ہیں، اور ضرور بار بار تجھے پکاروں گی، اے مومنوں کے مالک، اے معرفت رکھنے والوں کے امیدگاہ، اے فریاد کرنے والوں کے فریاد رس، اے سچوں کے دلوں کے لبھانے والے، تمام عالم کے معبود، تو کہاں ہے؟ اے میرے معبود، تیری ذات منزہ ہے اور میں تیری ہی حمد کرتی ہوں۔ کیا یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ تو اسی کو آگ میں سے ایک فرما بردار بندے کی آواز سنے جو اپنی مخالفت کی پاداش میں قید کیا گیا ہو، اپنی نافرمانی کی سزا میں اس کے عذاب کا مزہ چکھ رہا اور اپنے
جرم و خطا کے بدلے میں اس کی تہوں میں محبوس کیا گیا ہو، اور وہ تیری رحمت کی امیدوار کسی آواز سے تیرے حضور میں چیختا ہو، تیری توحید کے ماننے والوں کسی زبان سے تجھے پکارتا ہو، تیرے حضور میں تیرے رب ہونے کا واسطہ دے کر تجھ ہی کو وسیلہ قرار دیتا ہو۔ اے میرے مالک، پھر وہ عذاب میں کیسے رہ سکے گا جبکہ اسے تیرے سابق علم و رافت و رحمت کی امید لگی ہوئی ہو؟ یا اسے آتش جہنم تکلیف کیسے پہنچائے گی جب وہ تیرے فضل و رحمت کی آس لگائے ہوئے ہو؟ یا اس کو جہنم کا شعلہ کیوں کر جلائے گا جبکہ تو خود اس کی آواز سن رہا ہو اور اس کی جگہ دیکھ رہا ہو؟ یا اسے جہنم کی آواز پریشان کیوں کر کرے گی جبکہ تو اس کی کمزوری سے آگاہ ہو؟ یا وہ اس کے طبقوں میں حرکت کیوں کر سکتا ہے جبکہ تو اس کی سچائی سے واقف ہو؟ یا اس کے شعلے اس کو پریشان کیوں کر سکتے ہیں جبکہ وہ برابر تجھ کو پکار رہا ہو؟ اے میرے پروردگار، میری خبر لے، یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ وہ تو رہائی کے بارے میں تیرے فضل کی امید رکھتا ہو اور تو اسے اسی میں پڑا رہنے دے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، نہ تیری نسبت یہ گمان ہے اور نہ تیرے کرم ہی سے ایسی کسی کو یہ صورت پیش آئی، اور نہ اپنی نیکی و احسان کے باعث تو نے اہل توحید کے ساتھ کبھی اس طرح کا معاملہ کیا۔ بس میں تو یقین کے ساتھ عرض کرتی ہوں کہ اگر تو نے اپنے منکروں کو عذاب دینے کا حکم نہ لگا دیا ہوتا اور اپنے مخالف کو آتش جہنم میں دوامی سزا دینے کا فیصلہ نہ فرما دیا ہوتا تو آتش جہنم کو بالکل سرد فرما دیتا اور وہ بھی اس طرح کے سلامتی رہتی اور کسی بھی ایک کا بھی اس میں مقام جائے قیام مقرر نہ فرماتا۔ لیکن خود تو نے کہ تیرے نام بھی مقدس ہے یہ قسم کھا لی ہے کہ جہنم کو تمام نافرمان جنوں اور آدمیوں سے پاٹ دے گا، اپنی ذات سے ناد رکھنے والوں کو ہمیشہ کے لیے اس میں ڈال دے گا، اور تو کہ تیری تعریف و جلیل و عظیم ہے تو پہلے ہی فرما چکا ہے اور ضرور تفضل و نام و کرام فرما چکا ہے کہ کیا وہ شخص جو مومن و فرما بردار ہو اس کی مانند ہو سکتا ہے جو فاسق و نافرمان ہو؟ یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ میرے معبود، اے میرے سردار، تو اب تجھے اس قدرت کا واسطہ دے کر جو تجھ کو حاصل ہے اور اس فیصلے کا واسطہ دے کر جو تو نے حتمی طور پر فرمایا ہے اور جن پر تو نے ان کا اجر فرمایا ہے، ان سب پر ان کا نفاذ کیا ہے، نفاذ ہو گیا ہے۔ تجھ ہی سے سوال کرتی ہوں کہ اس رات میں اور خاص کر اس وقت میں میرا ہر ایک وہ جرم جو مجھ سے ہو گیا ہو بخش دے، اور ہر وہ گناہ جو مجھ سے سرزد ہو گیا ہو معاف فرما دے، ہر وہ برائی جو میں نے چھپا کر کی ہو، ہر وہ جہالت جس کو میں عمل میں لائی ہوں، جس کو میں نے چھپایا ہو یا ظاہر کیا ہو یا پوشیدہ یا اس کا ارتکاب کیا ہو یا علل اعلان، یا ہر ایسی بدی جس کے اندراج کا تو نے کارمن کاتبین کو حکم دیا ہو معاف فرما دے، جن کو تو نے میرے ہر فعل کی نگرانی سپرد فرما دی ہے، اور میرے اعضاء و جوارح کے ساتھ ساتھ ان کو بھی تو نے میرے اعمال و افعال کا گواہ قرار دیا ہے۔ ان کے باورا تو خود میرے اعمال و افعال کا نگراں ہے، ان چیزوں تک کا گواہ ہے جو ان سب کی نظر سے مخفی رہتی ہے، حالانکہ اپنی رحمت سے تو ان سب چیزوں کو چھپاتا رہتا ہے، اپنی فضل سے ان پر پردہ ڈالتا ہے۔ اور یہ سوال کرتی ہوں کہ ہر خیر و خوبی میں جو تو نازل فرمائے، ہر احسان میں جو تو اپنے فضل سے فرما دے، اور ہر نیکی میں جسے تو پھیلائے، ہر رزق میں جس میں تو وسعت عطا فرمائے، ہر گناہ کی بخشش میں، ہر خطا کے پوشیدہ فرمانے میں میرا بھی بڑا حصہ لگا دے۔ اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے معبود، اے میرے معبود، اے میرے سردار، اے میرے مولا، اے میری آزادی کے مالک ہے، وہ جس کے ہاتھ میں میری تقدیر ہے، میرے نقصان اور میری مسکینی کی حالت جاننے والے، اے میرے فکر و فاقہ میں میری خبر گیری کرنے والے، میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، میں تجھ سے تیرے حق کا واسطہ دے کر، تیری قدوسیت کا واسطہ دے کر، تیری بڑی سی بڑی صفت اور بڑے سے بڑے نام کا واسطہ دے کر سوال کرتی ہوں کہ میری رات اور دن کے اوقات کو اپنی یاد سے بھرپور کر دے، اپنی خدمت میں لگے رہنے کی دھن لگا دے، میرے اعمال کو اپنے حضور میں قابل قبول قرار دے تاکہ میرے کل اعمال، میرے کل عوارض وظائف کی ایک ہی لے ہو جائے اور مجھے تیری ہی خدمت کرنے میں دوام حاصل ہو جائے۔ اے میرے سردار، اے وہ جس کا مجھے آسرا ہے اور جس کے حضور میں اپنی ہر حالت کی شکایت پیش کرتی ہوں،
اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے ہاتھ اور پاؤں کو اپنی خدمت کے لیے مضبوط اور اسی ارادے کے لیے میرے قلب کو مستحکم کر دے۔ مجھے یہ توفیق عطا فرما کہ تجھ سے ڈرتی رہوں، مدام تیری خدمت میں لگی رہوں، تاکہ سبقت کرنے والوں کے میدانوں میں تیری حضوری حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتی رہوں، تیرے سرکار میں پہنچنے کے لیے جلدی کرنے والوں میں تیز تیز قدم اٹھاؤں، تیرا قرب حاصل کرنے کے اشتیاق رکھنے والوں کا سرشوق مجھے بھی حاصل رہے، اور تیری جناب میں اخلاص رکھنے والوں کی اسی نزدیکی مجھے بھی حاصل ہو جائے، اور تیری ذات والا صافات پر یقین رکھنے والوں کی طرح میں بھی ڈرتی رہوں، تیری بارگاہ میں ایمان رکھنے والوں کے ساتھ مجھے بھی شامل ہونے کا موقع میسر آئے۔ یا اللہ، اور جو شخص میرے ساتھ کسی طرح کی بدی کرنے کا ارادہ کرے تو ویسا ارادہ اس کے حق میں کر، اور جو شخص مجھ سے چال چلے تو ویسا ہی بدلہ اس سے لے، اور اپنے ان بندوں میں قرار دے جو حصہ پانے میں تیرے نزدیک اچھے ہوں، تیرا قرب حاصل کرنے میں بڑی سی بڑی منزلت رکھتے ہوں، تیری حضوری میں ان کو خاص خصوصیت حاصل ہو، اس لیے کہ یہ رتبہ بغیر تیرے خاص فضل کے نہیں مل سکتا۔ اپنے خاص دین سے مجھے بیراور فرما، اپنی شان کے مطابق مجھ پر مہربانی فرما، اور اپنی خاص رحمت مبذول فرما کر میری حفاظت فرما، اور میرے زبان کو اپنی یاد میں چلتا رکھ، میرے دل کو اپنی محبت میں مستغرق فرما، اور میری دعا خوبی کے ساتھ قبول فرما کر مجھ پر احسان کر، میری برائیاں دور فرما دے، میری لغزشیں بخش دے، اس لیے کہ تو نے اپنے بندوں کے بارے میں یہ طے فرما دیا ہے کہ وہ تیری عبادت کیا کریں، ان کو تو نے یہ حکم دے دیا ہے کہ تجھ اسی سے دعا مانگا کرے، ان کی خاطر سے قبولیت دعا کی تو نے خود ضمانت فرمائی ہے۔ اے میرے پروردگار، میں نے تجھ سے لو لگائی ہے، اوے میرے پروردگار، تیری حضوری میں اپنے ہاتھ پھیلا دیے ہیں، بس اپنی عزت کے صدقے میں میری یہ دعا قبول فرما لے، اور میری انتہائی آرزو تک مجھے پہنچا دے، اور اپنے فضل و کرم سے مجھے نا امید نہ کر، اور جنوں اور آدمیوں سے جتنے بھی میرے دشمن ہوں ان سب کے شر سے مجھے بچا لے۔ اے سب سے جلدی راضی ہونے والے، اسے بخش دے جس کا دعا کرنے کے سوا بس نہیں چلتا، اس لیے کہ تو جو چاہے اسے بے دھڑ کر گزرتا ہے۔ اے وہ کہ جس کا نام ہر جسمانی مرض کی دوا، اور جس کی یاد ہر روحانی مرض کے لیے شفا، اور جس کی اطاعت بے نیازی کی شان پیدا کر دینے والی ہے، اس شخص پر رحم کر جس کی پونچی امید ہے، اور جس کے ہتھیار رونا اور پیٹنا ہے، نعمتوں کو گوارا بنانے والے، اے بلاؤں کے دفع کرنے والے، اے اندھیروں میں گھبرانے والوں کو روشنی پہنچانے والے، اے اس کا سالم رکھنے والے جس کو کوئی تعلیم نہیں دی جاتی، تو محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت بھیج، اور میرے حق میں وہ کر جو تیری شان میں زیبا ہے، اور اے اللہ اپنے رسول پر اور ان کی اولاد میں جو صاحب برکت امام ہے ان پر رحمت اور ایسا سلام بھیج جیسا بھیجنے کا حق ہے۔ بہت بہت سلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین۔